الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 ذوالقعدہ 1442 ہجری 3 جولائی 2021 یوم السبت ہفتہ سنیچر سیٹرڈے. پہلا پارہ الف لام میم، دوسری سورہ سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 31. ارشاد گرامی، ارشاد پاک، ارشاد مقدس ہے اللہ عز و جل کا کہ علم آدم الاسماء کلہا. کلہا تفسیر نعیمی میں اس کے بارے میں، صرف تفسیر نعیمی میں نہیں، تمام تفاسیر میں بہت کچھ لکھا ہے. اس کو یہاں پر ایک مجموعی طور پر مختصراً یہاں جمع کر دیا ہے. تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 271. آپ نے فرمایا کلہ میں بہت گنجائش ہے اس کی، یعنی کلہ اللہ عز و جل نے فرما دیا کلہ، سب جو کچھ تھا، سب ہر چیز کے نام، قیامت تک آنے والی ہر چیز کے نام آپ کو اللہ عز و جل نے سکھا دیا. صرف نام سکھا دیے یہ بھی نہیں، ان کے کام کیا ہیں، چیزیں کس کس کام میں آنے والی ہیں، وہ ان کی صفات کیا ہیں، اس کے اندر کیا خاصیت ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، وہ خاصیتیں، وہ صفاتیں، اس نام، ہر چیز کے بارے میں ایک ایک چیز کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا. صرف نام بتا دیا ایسا نہیں تھا. میں نے پیچھے عرض کیا کہ صرف نام بتا کر خلافت کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا. اور کام میں کیا آنے والی، کیا کام میں لگیں گی، کس کام میں یوز ہوں گی، کیسے استعمال کیا جائے گا. حل ہے تو حل لوہے کا بنے گا، لوہے کے بارے میں بتایا گیا. لوہے سے بننے کے بعد وہ کہاں یوز میں آئے گا، زمین میں کھیتی کرنے کے لیے یوز میں آئے گا، اس میں کیسے، کون سی زمین میں چلے گا، ایک ایک چیز کیسے بنایا گیا، وہ ساری چیزیں، ہر چیز کے بارے میں ایک ایک ڈیٹیل پوری آپ کو بتائی گئی، سکھا دی گئی. اب آپ تھوڑا سا غور کریں، ہمارے آس پاس میں دیکھیں تو اس بھارت میں ہی جہاں بھی ہم رہتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں وہ اردو اور ہندی مکس جو ہے. فصیح اردو تو خیر ہے نہیں، اور اعلیٰ طریقے کی ہندی بھی نہیں، ہم اتنی پیور ہندی بول بھی نہیں سکتے. بس ایک مکس بنا لیا ہے، جو زبان بولتے ہیں ہندی کر کے اس کو لکھ دیا جاتا ہے، اور اصل میں وہ مکس ہے. اردو کی طرف تو خیر ہمارا دھیان، بہت سے الفاظ ہم بولتے ہیں اردو کے، فصیح بولتے ہیں، پر ہم دھیان نہیں دیتے. میں نے کہیں پیچھے عرض بھی کیا تھا ساری باتیں. تو ہم یہ زبان بولتے ہیں. ہم اگر کچھ مہاراشٹرین بھائیوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو تھوڑی بہت مراٹھی بھی ہم کو آ جاتی ہے. سمجھ میں تو بہتوں کو آتی ہے، بولنے کے لیے کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. پھر کہیں گجراتی جو بھائی ہیں ان کے بیچ میں رہتے ہیں تو گجراتی سیکھ لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے سنتے سنتے آ جاتی ہے. اور پھر ہمارے میمن بھائی جو ہیں ان کی زبان الگ، کاٹھیا واڑی الگ، ہریانوی الگ، پنجابی الگ. کلکتہ میں ہے تو بنگلہ دیش کی بنگالی زبان جو ہے کلکتہ والی وہ الگ. یعنی مطلب بولنے کا یہ مطلب ہے کہ خود ہمارے اس بھارت دیش میں ہی، ہمارے ملک میں ہی پتہ نہیں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں. سب کو، پورے انڈین جو ہوں گے ان کو بھی ساری کی ساری زبانیں نہیں آتی. جو انڈینز ہیں کوئی یہ بول نہیں سکتا کہ انڈیا کی ہی ساری زبانیں اس کو آ جاتی. شاید کوئی وہ پتہ نہیں، کوئی جینیس ہوگا بہت بڑا ہم کو. یعنی ہم لوگ جو ایک دو زبانوں کے بارے میں تھوڑا بہت جان لیتے ہیں. ایک تو مادری زبان جو ہوتی ہے وہ تو
माँ के घर में रहते रहते सुनते सुनते आ जाती, दूसरी कुछ आसपास के माहौल से सीख लेते हैं, फिर कुछ और थोड़ा बढ़ते हैं तो स्कूलों वगैरह में दूसरी ज़बानें भी सीख लेते हैं, और बड़ी मेहनत करना पड़ती है, इतना आसान भी नहीं है दूसरी ज़बानें सीखना, मेहनत। अब इंडिया से बाहर, भारत से बाहर निकले तो करीब बाजू में जो है लगा हुआ बांग्लादेश है, वहाँ की बंगाली ज़बान वो एक अलग। फिर दूसरा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ प्योर उर्दू, अब कितनी प्योर मुझे पता नहीं, पर उर्दू बोली जाती है वहाँ पे भी। हालांकि उर्दू की पैदाइश यहाँ से हुई है, इंडिया से। अब उसकी डिटेल में जाऊँ तो और कहीं निकल जाए। खैर, उर्दू पैदा यहाँ की हुई, यहाँ की ज़बान है, पर अफसोस है कि इस मुल्क में उसे अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, उर्दू के साथ सौतेला सलूक किया जाता है, उर्दू को मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें भी एक वजह है, मैंने कहीं बताया था कि किसी कौम को मिटाना हो तो आसान तरीका यह है कि उस कौम की ज़बान को मिटा दो, ज़बान मिटेगी तो कौम अपने आप मिट जाएगी, और जिस कौम की ज़बान तरक्की करती है वो कौम तरक्की करती है। अब ये इस पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप को देख लें, हमारी ज़बान उर्दू हमने खुद, यानी और क्या कोई करेगा, हम खुद, हम हमारे बच्चों को हम उर्दू मीडियम में भेजते हैं क्या? हमने अपने हाथों से अपनी स्कूलों को बंद करवा दिया, उर्दू मीडियम स्कूल हम अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हैं, हमारा खुद शौक़ ही नहीं है। इस पर मैं बहुत बोल सकता हूँ, पर यहाँ मौका नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे महाराष्ट्रियन भाइयों को देखिए, उन्होंने मराठी से मोहब्बत की, उसके पीछे लगे रहे, बरसों कोशिशें की, तो आज देखिए मराठी उरूज पर है, तरक्की पर है, तो महाराष्ट्रियन भी तरक्की पर है। सब हमारे सामने, हमें कोई भी उनसे शिकवा नहीं, उनकी मेहनत को सलाम है कि उन्होंने मेहनत की, मोहब्बत की, कोशिश की और फल भी पाया उन्होंने। हम जो है बेहिसी में जी रहे हैं, जी कर लीजिए, कितना करना है, बस अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उर्दू भी एक ज़बान। फिर उसके बाद और इस तरफ निकलिए तो चाइना, पता नहीं, वो तो इतनी खतरनाक, को सुनने में डर लगता है, पर ये सारी ज़बानें अल्लाह की बनाई हुई हैं, कोई किसी ज़बान से आप गलत नहीं बोल सकते, किसी ज़बान को, सारी ज़बानें अल्लाह की बनाई हुई। चाइना से हटेंगे तो फिर पता नहीं और कौन कौन से, रशिया है, पता कितनी, यानी दुनिया भर में अगर हम जाएं तो लाखों ज़बानें बोली जाती होंगी, अलग, जर्मनी है, फ्रेंच है, हिब्रू है, अरबी तो सुभान अल्लाह, लाखों ज़बानें बोली जाती होंगी। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब चीज़ों के नामों का इल्म दिया गया तो ये नहीं कि अरबी में ये नाम है, बस नहीं, जितनी ज़बानें हैं और हर ज़बान में चीज़ों का क्या क्या नाम है, हर ज़बान के मुताबिक आपको हर चीज़ का, हर ज़बान का जो नाम है वो नाम आपको सिखाया गया, हर ज़बान की जो सिफात है वो आपको सिखाई गई। ये नहीं था कि सिर्फ नाम बताकर एक ज़बान का बच्ची ही नहीं। तफसीर रूहुल बयान में फरमाया कि आपको 7 लाख ज़बानें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सिखाई, 7 लाख ज़बानें, अल्लाहु अकबर। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि 7 लाख में बस ख़त्म हो गया होगा, जी नहीं, ये हो सकता है कि और भी ज़्यादा भी हों। अब सिखाने वाला अल्लाह, तो फिर किसमें कोई क्या शक कर सकता है, पता नहीं कि सारी ज़बानें। अब इसकी एक मिसाल लीजिए, आपको ऐसे समझ में नहीं आया, मिसाल समझ, एक चीज़ समझिए, ये ले लीजिए, पानी है ना। अब पानी अरबी में माँ कहते हैं, माँ, अरबी में माँ, उर्दू में पानी, फारसी में आब, हिंदी में जल, मराठी में पानी, गुजराती में भी पानी, उसके बाद फिर आगे जाइए अंग्रेजी में वाटर, और पता नहीं कौन कौन सी ज़बान में क्या क्या नाम होंगे। पानी के हर ज़बान में जितने नाम हैं, हर नाम आपको सिखा दिया गया, हर चीज़ के साथ यही मामला है, जितनी ज़बानें, जितने नाम, सारे चीज़ों के, सारी ज़बानों के सारे नाम आपको सिखा दिए गए। अब सिफात उनकी, ऐसे तो करोड़ों नाम हो गए, करोड़ों नाम, करोड़ों चीज़ों के करोड़ों नाम, और करोड़ों चीज़ों की करोड़ों सिफात भी आपको बता दी गई। ये पानी है तो पानी सिर्फ पानी, जी नहीं, ये पानी पतला है, ये गाढ़ा है,
پانی پتلا بھی ہوتا ہے، پانی گاڑھا بھی ہوتا ہے، پانی میٹھا بھی ہوتا ہے، پانی کھارا بھی ہوتا ہے، پانی کڑوا بھی ہوتا ہے، پانی میلا بھی، پانی صاف بھی، ہر چیز بتا دی گئی. پانی آتا کہاں سے پھر وہ بھی بتا، سب کچھ سکھا دیا. یہ زمین ہے، یہ زمین زرخیز بھی ہوتی ہے، زمین بنجر بھی ہوتی ہے، زمین پتھریلی بھی ہوتی ہے، زمین سخت بھی ہوتی ہے، زمین نرم بھی ہوتی ہے، زمین جو کہ گرم بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے، کچھ زمین ٹھنڈی رہتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی گئی. زمین سے یہ چیزیں نکلتی، معدنیات نکلتی، منرلز نکلتے، سب کچھ. یہ ہے کلہ. میں نے مختصر اس کو سوچیں تو یعنی ہر چیز کے نام کی صفات ہر زبان کے بارے میں، ہر زبان کے ساتھ آپ کو سکھائی گئی، کس چیز میں کام آئیں گی، کیسے حاصل ہوتی ہے، ہر چیز کے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا. وہ کیا علم رہا ہوگا وہ، سبحان اللہ. سکھانے والا اللہ، سیکھنے والا اس کا نبی، پھر سبحان اللہ کیا بات ہے. ابو البشر سیکھ رہے ہیں، سکھا رہا ہے خالق کائنات. اب فٹافٹ 1 سیکنڈ میں بس یہ سب کام ہو گئے، سیکنڈز میں. اب یہ اتنی تفصیل جب یہ کلہ کے بارے میں آئی، میں نے جیسے کہا کہ 7 لاکھ زبانیں آپ کو سکھائی گئی، اور صرف زبانیں سکھا دی گئی یہ نہیں، پیشے سکھائے گئے، صنعت و حرفت کے طریقے. روح البیان میں لکھا ہے 1000 پیشے آپ کو سکھائے گئے. کام کاج آپ نے اس میں سے کھیتی باڑی کو پسند فرمایا، آپ کھیتی کیا کرتے تھے. تمام انبیاء علیہ السلام کو، بہتوں کو پیشے اللہ عز و جل نے سکھائے، یعنی انہوں نے اپنی زندگیاں تجارت کرتے ہوئے، یعنی کاروبار کام کرتے ہوئے گزاری. جیسے کہ آدم علیہ، یہاں پر لکھا ہے آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، نوح علیہ السلام نجاری یعنی کارپینٹر تھے، اب لکڑی کے سامان وغیرہ بنایا کرتے تھے. ادریس علیہ السلام درزی تھے، ٹیلر تھے. صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے. داؤد علیہ السلام زرہ، جو لوہے کا جو جنگ میں پہنا کرتے تھے پہلے، اب تو جیکٹ وغیرہ آ گئے بلٹ پروف، تو زرہ بناتے تھے، لوہے کا سامان وغیرہ آپ بناتے تھے. یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں لوہا جو موم کی طریقے سے ہو جاتا تھا، آپ اسے جیسا چاہتے تھے ڈھال لیتے تھے. سلیمان علیہ السلام جو زمبیل جسے ٹوکری وغیرہ کہتے ہیں وہ آپ بنا کر بیچا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے. تو انبیاء نے پیشے کیے ہیں، کام کاج کیا ہے. تو جو یہ سب کام کرتے ہو نا، کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھیے. ٹیلر یہ نہ سوچے کہ میں یار اتنا چھوٹا کام، ویسے چھوٹا ہے بھی نہیں، آج کل تو ڈیزائنر ویئر وغیرہ ٹاپ پر چل رہا ہے بھائی صاحب. تو کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، کرتے ہیں تو یہ تو سوچے ہی نہیں کہ چھوٹا ہے. حلال کمائی جو بھی ہے سب بالکل صحیح، جائز، اور بہت اس کے فضائل ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ساتھ میں سوچ لیں، یہ ضرور سوچیں کہ یہ میں جو کام کرتا ہوں فلاں نبی کی سنت ادا کرتا ہوں، انشاءاللہ اس نبی کی سنت ادا کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ. تو جیسے میں نے کہا، تو ڈیٹیل جو بھائی بھی یہ کام کرتا ہوں سوچے کہ میں فلاں نبی کی سنت، یہ میں نبی یہ کام کیا کرتا تو میں بھی کرتا ہوں، تو اس کا انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. اور پھر سب سے بڑھ کر تجارت جو ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی، آپ نے بھی تجارت کی ہے. مال ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ بیچنا، وہاں سے پھر خرید کر یہاں لا کر بیچنا، امپورٹ ایکسپورٹ جسے کہتے ہیں. تو یہ بہت برکت والا کام ہے، جیسا بھی ہو سکے. اور سب سے زیادہ برکت کپڑے کی تجارت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، دعائیں دی ہیں کپڑے کی تجارت کو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپڑے کتنا، ویسے تو ہمارے بھائی جو ہیں بس مختصراً کرتے ہیں، بڑے پیمانے پر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کاروبار. تو یہ ہونا چاہیے، کپڑے کی تجارت میں بہت فائدے ہیں. تو یہ عرض کیا میں نے کہ نام بھی سکھائے، ساتھ میں پیشے بھی. تو یہ کلہ کی کچھ تفصیل میں نے بتائی، کچھ اور بات بھی ہے انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی بات وہ کہ آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم کلہ، اسماء کلہ سکھایا، اس کی تفصیل اتنی زیادہ. تو آپ کا جتنا بھی علم تھا
جتنا بھی علم ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے آگے ایک قطرے کے برابر ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے علم کے ساتھ لگایا اسماء کلہا، یہ قید لگائی، اور حضور کو کیا فرمایا، علمک ما لم تکن تعلم، سکھا دیا آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا، سب کچھ سکھا دیا۔ تو آدم علیہ السلام کا جتنا بھی علم ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے آگے ایک قطرے کے برابر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، تمام مخلوق کا علم جو ہے حضور کے علم کے آگے سب کے علم چھوٹے ہیں، اور سرکار کا علم اللہ عز و جل کے علم کے آگے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں، اس کو وہ نسبت بھی نہیں، آپ وہ نسبت لگا ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا علم وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، بات ہی نہیں کر سکتے۔ یقیناً مخلوق میں سب سے بڑھ کر علم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے، لیکن اللہ کے علم کے آگے حضور کا علم، آپ اس کو مقدار اتنا اتنا جی نہیں۔ اللہ کا علم تو وہ تو لامتنا ہی، وہ علم الگ ہی چیز ہے۔ تو یہاں پر یہ مختصر سی باتیں ہوئی انشاءاللہ کلہ کے تعلق سے، آگے انشاءاللہ پھر کچھ اور باتیں اس آیت کے تعلق سے آگے سنیں گے۔ اللہ عز و جل قبول فرمائے، صحیح عقائد پر رکھے، آمین بجاہ نبی۔